فرمایا کہ مومن نسلی ہے، یہ اصلی ہے، یہ ٹھیک ہے، باقی جیسے مرضی کریں، رحمت تو ساری کائناتوں کے لیے، لیکن احسان میں جتلا رہا ہوں مومنو تمہارے اوپر۔ اس بات فیہم رسولا من انفسہم، تمہیں میں سے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آج آیات پڑھنے کا کام کس کے ذمہ لگا دیا ہم نے؟ صرف مولوی پڑھے، اور ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ ہاں، اور کہا جائے قرآن آتا ہے کیا نہیں، والے چھوٹے ہاتھ سے کیوں پیو نے خیال نہیں کیتا والا تے ہون والے شرم آندی ہے تو قرآن کو پڑھنے میں صحابہ کرام نے شرم تو نہیں کی، تابعین نے تو نہیں کی، تبع تابعین نے تو نہیں کی، حبشہ کے غلاموں نے تو نہیں کی، مصر والوں نے تو نہیں کی۔ انہوں بڑھاپے میں اگر مسلمان ہوئے تو قرآن پڑھا، اگر جوانی میں مسلمان ہوئے تو قرآن پڑھا، بچپن میں مسلمان ہوئے تو قرآن پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، وہ تجھے سیدھا کرے گا، قرآن تجھے سیدھا کرے گا، تیرے نفس کو سیدھا کرے گا، تیری معیشت کو سیدھا کرے گا، تیری معاشرت کو سیدھا کرے گا، تیری زبان کو سیدھا کرے گا، تیرے عمل کو سیدھا کرے گا، تیرے مال کو سیدھا کرے گا، تیری سیاست کو سیدھا کرے گا، تیری سیادت کو سیدھا کرے گا، تیری قیادت کو سیدھا کرے گا۔ کون؟ قرآن۔ کون سیدھا کرے گا؟ قرآن۔ اس لیے وہ سراج الحق بار بار کہتا ہے کہ میں اپنے جج کے ہاتھ میں، وزیر اعظم کے ہاتھ میں، صدر کے ہاتھ میں قرآن دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے شوق نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنائیں، بس چیف جسٹس اپنے ہاتھ میں قرآن تھام لے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا تھام لے؟ قرآن۔ اور کالی کملی والے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات محمد مصطفیٰ پڑھ کے سناتے ہیں اور ٹیڑوں کو سیدھا کر دیتے، گندوں کو صاف کر دیتے، بدکاروں کو کارآمد بنا دیتے، کافروں کو مومن کر دیتے ہیں، منافقوں کو سیدھا سادہ مسلمان کر دیتے ہیں۔ کس سے؟ قرآن سے۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا اب تو فلاں شیبہ، تو بڑا زبان دراز ہے، تو بڑا فلاں ہے، اپنا امیہ تو بڑا تیز تراز ہے، فلاں تو بڑا شاعر ہے، تو بڑا ادیب ہے، تو بڑا مناظرے باز ہے، جا کے محمد سے بات کر اور اس کو سیدھا کر کے رکھ دے، اس کے سارے دلائل جو ہے نا ادھر ادھر کر دے۔ کیا کہتے تھے؟ جا کے بات کر۔ وہ آتا تھا، آ کر آقا علیہ السلام کو ساری بات جوڑ کے لاتا کہ میں یوں کہوں گا، میں یوں کہوں گا، شاعری یوں کروں گا، شعر یہ کر پڑھوں گا، اس موقع پر بات یوں کروں گا، اس کی بات کو رد ایسے کروں گا، اس کی اس بات کو رد ایسے کرتا ہوں، بنا کے ایسے آتا تھا۔ کیسے آتا تھا؟ ایسے آتا تھا اکڑ کر کہ آج میرا پالا پڑے گا اس امی سے جس نے کسی استاد سے سیکھا نہیں، ہم نے تو در کے ٹھوکریں کھائی اور سیکھا ہے، آج اس کے مقابلہ میں چل جائے گا، اس کو پتا کسی بات کرنے والا ہے۔ وہ بات کرتا، آقا علیہ السلام غور سے سنتے رہتے، جب وہ بات مکمل کر لیتا تو آقا فرماتے تو نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ اس نے وہ کہتا ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ کالی کملی والے یہاں سے شروع نہ کرتے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو کیسر و کسرا کے کنگن گر گئے تھے، میں جب پیدا ہوا تھا تو میں یاد نہیں ہے کہ تو مشرق و مغرب شمال جنوب میں جو ہے وہ روشنی پھیل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے تھے تمہیں نہیں پتا میں حسب و نسب میں کتنا بلند ہوں، تمہیں پتا نہیں ہے میں شان و شوکت میں کتنا بلند ہوں، تمہیں پتا نہیں ہے میری بات میں کتنا اثر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہ
ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں احادیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اس کی بات کو سنتے قرآن عظیم کا منتخب حصہ کوئی خاص حصہ جو اس کے موضوع کے متعلق ہوتا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میری بات کو آخر تک سمجھ لیا ہے. اب آخر وہ سمجھ بات کو فالو کرتے آپ کہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے مقابلہ میں آیت 2 آیتیں 4 آیتیں 6 آیتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے, وہ تلاوت کرنا ہوتا. یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ, آیات پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ وہ بندہ یا تو کہہ دیتا, کچھ نصیب ہوتا تو کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آقا یہ سب غلط تھے, آپ صحیح ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں, یا تو یہ کہہ دیتا. اور اگر کیا کوئی زیادہ ڈھیٹ اور بے شرم اور بے غیرت ہوتا یا دوسرے لفظوں میں ہدایت اس کے نصیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کہتا, منہ تھلے بازو ادھر ٹانگیں اٹھتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ایسے آیا تھا نا, میں نے ایسے کر کے آپ کو بتایا, ایسے آیا تھا نا, اب بھیگی بلی بن کر جیسے کسی نے مار کے چھوڑا ہوتا ہے ایسے جا رہا ہوتا. اور جو تماشائی ہوتے, ہاں اب بھی مناظرہ کہیں ہو نا تو کئی تماشائی ہونے نا دیتے ہیں کیا ہے. ہاں مناظرے نہ کیا کرو, اتحاد کیا کرو. مناظرے نہ کیا کرو, اتفاق پیدا کرو. مناظرے نہ کرو, مناظروں میں کچھ نہیں رکھا. محمد مصطفیٰ کی محبت میں سب کچھ رکھا ہے. محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ محبت میں سب کچھ رکھا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں سب کچھ رکھا ہے. محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں سب کچھ رکھا ہے. تو وہ دور سے تماشائی دیکھ کر کہتے کہ یہ عتبہ جس شان سے گیا تھا اس شان سے واپس نہیں آ رہا. یہ بات بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے بڑی بات وہ اگلی کہتے. کہاں ابھی وہ